بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، آپ پھلے پھولیں۔ آج 11 سپٹمبر ہے۔ یہ دن اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہی کے دن ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح صاحب پاکستان میں ہم سے جدا ہو گئے۔ لیکن دنیا فانی ہے، جو آیا اس نے ایک دن جانا ہی ہے، اور آج ہی کے دن ہماری بہت ہی محترمہ پیاری بہن بیگم کلثوم صاحبہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ پہلے چند ایک باتیں میں قائد اعظم صاحب پر کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی بہن کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ عظیم قائد، آج اگر ہم ایک آزاد پاکستان کے آزاد شہری کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی کے بعد آپ کی مہربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عظمت کی داستانیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک تنہا شخص، دبلا پتھر سا، نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوا تھا، عقل دیا ہوا تھا، شعور دیا ہوا تھا، اس کے بل بوتے پر آپ نے انگریز سے بھی لڑے اور اس کے بعد ہندو سے بھی لڑے، اور پھر آج ہمیں ایک آزاد پاکستان آپ نے دے دیا۔ یہ احسان پوری دنیا کے جہاں بھی ہمارے پاکستانی رہتے ہیں، یہ احسان آپ کو کبھی زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا، عزت سے نوازا، پروردگار سے دعا ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ اسی عزت اور مقام پر قائم رہیں۔ یہ میری ہی نہیں، ہر پاکستانی کی دعا ہے، بلکہ ہر مسلمان کی دعا ہے۔ آج ہی کے دن ہماری پیاری بہن بیگم کلثوم صاحبہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ وہ بھی ایک تاریخ ساز شخصیت تھیں۔ مجھے کچھ آج ان کا ذکر کرنے سے پہلے ماضی کے کچھ جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا۔ 1997 کے انتخابات میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی، وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ میں بھی اس وقت منتخب MNA بھی تھا اور بطور منسٹر آف اسٹیٹ کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ان کے ساتھ ہی اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ 12 اکتوبر کی شام کو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور اس میں نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، حسین نواز جو اتفاق نال اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، اور پہلے تو کسی نامعلوم مقام پر لے گئے، اس کے بعد پھر لانڈی جیل منتقل کر دیا گیا نواز شریف صاحب کو۔ اس دوران مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، ان کے والد محترم میاں شریف صاحب کا ٹیلی فون آیا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا شہباز شریف اور حسین نواز کو اٹک لا رہے ہیں، اور 2 دن بعد پھر ہماری فیملی بھی آئے گی، ان کی رہائش کا بندوبست کر دیں۔ تو میں نے کہا میاں صاحب، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر نواز شریف صاحب کا ہے، وہ آئیں، ہم ان کی خدمت کریں گے، یہ گھر انہی کا ہے، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی اجنبی جگہ چلے گئے ہیں۔ لہذا حسین نواز
اور شہباز شریف صاحب کو راولپنڈی سے منتقل کیا گیا اٹک جیل میں. میں اس وقت جیل کے باہر خود موجود تھا. میں نے دونوں کا استقبال کیا اور پھر وہ اٹک جیل میں منتقل ہو گئے. 2 دن کے وقفے کے بعد بیگم کلثوم صاحبہ اور ان کی والدہ محترمہ آپا جی تشریف لائے اور پھر ہمارے گھر میں صبح تقریباً وہ 8 بجے پہنچ گئے. 11 بجے ہم ڈسٹرکٹ جیل اٹک گئے. وہاں پر شہباز شریف صاحب سے، حسین نواز سے، بیگم کلثوم صاحبہ بھی اور ان کی والدہ محترمہ نے بھی ان سے ملاقات کی. حسین نواز صاحب کی بیوی اور بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا. چند دنوں بعد نواز شریف صاحب کو بھی لانڈی جیل سے، کراچی سے اٹک قلعے میں منتقل کر دیا گیا. اور پھر اٹک جیل میں اعظم ہوتی صاحب بھی موجود تھے. یہاں پر سردار مہتاب عباسی بھی تھے. یہ سب لوگ اکٹھے تھے ایک جگہ پر. یہ چھوٹا سا میں نے بیک گراؤنڈ بتایا، لیکن پھر چونکہ نواز شریف صاحب بھی اٹک قلعے میں آ چکے ہیں، لہذا یہ خاندان اٹک میں منتقل ہو گیا. یہاں سے پھر بیگم کلثوم صاحبہ کی کہانی شروع ہوتی ہے. وہ صبح معمول کے مطابق 10 بجے نکل کر پہلے اٹک جیل جاتی تھیں. وہاں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنی، شہباز صاحب سے ملاقات کرنی، اور اس کے بعد پھر وہ اٹک قلعے میں چلی جاتی تھیں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے. چونکہ جس عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا نواز شریف صاحب پر، وہ اٹک قلعے کے اندر تھی، اور اس طرح وہ شب و روز گزرتے گئے. تو جب وہ اٹک قلعے سے واپس آتی تو شام کو یہاں پر ورکر سے ملاقاتیں کرتی. جو لوگ باہر سے ان کو ملنے کے لیے آتے تھے ان سے ملاقاتیں کرتی تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی پر اور اس خاندان پر مشکل ترین وقت تھا. لیکن اس مشکل وقت میں بیگم صاحبہ نے کمانڈ سنبھالی اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا. کارکنوں کو حوصلہ دیا، پارٹی کے جو قائدین تھے ان کو حوصلہ دیا. اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب بیگم کلثوم صاحبہ یہاں سے پیر صابر شاہ صاحب کے گھر پشاور جلسہ کرنے کے لیے جا رہی تھیں، تو یہاں پر ان کی اپیل پر بے تحاشا لوگ اکٹھے ہو گئے میرے گھر کے اندر. یہاں سے اس قافلے نے پشاور کے لیے روانہ ہونا تھا. یوتھ ونگ کے نوجوان بے تحاشا ہمارے ساتھ تھے. اور بیگم کلثوم صاحبہ نے جب باہر کھڑے ہو کر ان کو ایڈریس کیا تو کہا کہ آپ سب میرے پیچھے رہیں گے، قیادت میں کروں گی. اگر کہیں سے گولی آئے گی تو پہلے مجھے لگے گی، اس کے بعد آپ کی طرف بڑھے گی. یہ تھی وہ جرأت، یہ تھی وہ ہمت کہ اس وقت میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پورا موب نواز شریف کے نعروں سے گونج اٹھا، بیگم کلثوم کے نعروں سے گونج اٹھا، اور یہ قافلہ پھر پشاور کی طرف ہم چل پڑے. راستے میں کچھ جگہوں پہ رکاوٹیں بھی آئیں کیونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا، لیکن ہمارے یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے، جن کا زیادہ تر تعلق اٹک سے تھا، کچھ پنڈی سے بھی آتے تھے، باقی علاقوں سے بھی آتے تھے، لیکن چونکہ اٹک مقامی تھا اس لیے زیادہ تعداد یہیں کی ہوتی تھی، وہ بڑی جرأت سے ان رکاوٹوں کو پار کروا دیتے تھے. اور اس طرح پھر ہم پیر صابر شاہ صاحب کے گھر حیات آباد میں پہنچے. وہاں بھی بہت بڑا ہجوم تھا.
جنہوں نے بیگم کلثوم صاحبہ کا استقبال کیا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں لوگوں نے نواز شریف صاحب کی خدمات کو سراہا اور بیگم صاحبہ کو یہ یقین دلایا کہ بیگم کلثوم صاحبہ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک دفعہ پھر مسلم لیگ کے اندر جان ڈال دی، ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ ان کا ایک ایک سفر، پھر ہم جب مردان گئے وہاں پر بھی ہمارا جلسہ تھا، تو اسی طریقے سے بیگم کلثوم نے بڑی جرأت سے مقابلہ کیا، اور اس طریقے سے تقریباً میرے خیال میں سال کے قریب یہاں ان کو رہنا پڑا۔ یقین کریں کہ بہت زندگی سیاست میں گزاری ہے، اللہ نے بہت دفعہ کامیابیاں بھی عطا فرمائی ہیں، اقتدار بھی دیکھا ہے، مشکل حالات بھی دیکھے ہیں، لیکن میری زندگی کا سب سے جو تاریخی واقعات تھے وہ اس خاندان کا 1 سال اس گھر میں رہنا تھا، اور اس کو میں اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے خاندان نے مجھے اور میرے اہل خاندان کو میزبانی کا شرف بخشا۔ آج مسلم لیگ کے ان لوگوں کو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں جو شاید اس وقت اٹک قلعے میں نہیں پہنچ سکے، اٹک جیل میں نہیں پہنچ سکے، بیگم کلثوم کے ساتھ سفر نہیں کر سکے، آج میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر اس مشکل ترین وقت میں بیگم کلثوم صاحبہ باہر نکل کر کمانڈ نہ کرتی تو یقین کریں کہ شاید آج پارٹی اس پوزیشن میں نہ ہوتی جس میں آج ہے۔ اس لیے اپنی اس مرحومہ بہن کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب خود بھی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، میں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کام کیا، میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے بیگم کلثوم صاحبہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب بھی میں جب کبھی لاہور جاتا ہوں تو گیٹ سے انٹر ہو کر میں گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا اس چھوٹے سے قبرستان کی طرف چلا جاتا ہوں جہاں بڑے میاں صاحب کی قبر ہے، جہاں ان کے بھائی کی قبر ہے، جہاں بیگم کلثوم صاحبہ دفنائی ہوئی ہیں۔ ان کی قبروں پہ میں صرف دعا مانگ کے دوسرے گیٹ سے میں باہر چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے عقیدت ہے اپنی بہن سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی میں وہاں جاؤں تو میں نے گھر کی طرف مڑنا کبھی مناسب نہیں سمجھا، میں سیدھا چلا جاتا ہوں، آدھا گھنٹہ وہاں دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد پھر میں دوسرے گیٹ سے باہر نکل جاتا ہوں۔ لیکن آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جہاں نواز شریف صاحب کی قیادت ہے وہاں بیگم کلثوم صاحب کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، کیونکہ مشکل ترین حالات میں اس خاندان کے علاوہ کوئی لیڈرشپ ایسی نہیں جو پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکال سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دن میں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایک اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمائیں، اور ہماری بہن کلثوم صاحبہ کو بھی جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔